بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پاکستان میں سینکڑوں کے قریب غیر مسلم اقلیت رہتے ہیں، مگر مسلمان ہر غیر مسلم اقلیت کو اپنے بھائیوں کی طرح ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور جان مال کی حفاظت اور ان کی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی غیر مسلم اقلیت کو بھائیوں سے کم کوئی مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ رہی یہ بات کہ جماعت احمدیہ قادیانی مرزائی، یہ اس لیے ان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے ہر کونے سے کہ اس جماعت کی ربیوں کی طرف سے نہ اللہ کی ذات کی عزت محفوظ، نہ انبیاء کرام کی عزت محفوظ، نہ صحابہ کرام کی عزت محفوظ، نہ کسی مرد کی عزت محفوظ، نہ کسی عورت کی عزت محفوظ، نہ اسلام ان سے محفوظ، نہ ملک وطن ان سے محفوظ۔ کوئی شخص مسافر ہو تو وہ آئے تو اس کو گھر میں چھوڑ دیا جائے تو اس کا اکرام کرنا تو ضروری ہے، مگر وہ مہمان گھر کی عزت پر اگر حملہ کرنا چاہے تو کیا گھر والے پھر اس کا بدلہ دینا چاہیں تو یہ اس پر ظلم ہوگا؟ یہ ظلم تو اس مہمان نے کیا، مہمانی کی اور اس نے ان کی عزت پر حملہ کیا۔ قادیانیوں کی آج تک غیر مسلم اقلیت دینے کے بعد بالکل مسلمان خاموش تھے، خواہ وہ حکومت کی طرف سے ہو، خواہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہ تینوں مسلمان جو تھے کامل ایمان والے، یہ بالکل ان کی حفاظت کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں تھی۔ لیکن جس وقت تو جماعت احمدیہ قادیانیوں نے اسلام کے خلاف جب کھل کر انہوں نے چینلوں پہ گفتگو کرنی شروع کی اور بیان القرآن کی صورت میں انہوں نے گفتگو کی، اور اسی طریقے سے انہوں نے جب جا کر جامع ازہر مصر میں اپنی ایک فتویٰ لینے کی کوشش کی، بغداد یونیورسٹی سے فتویٰ لینے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے اندر سے وہ کفریہ طاقتوں سے مل کر اسلام اور پاکستان اور مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنا چاہتے تھے، تو پھر مجبور ہو کر مسلمانوں کو جواب دینا پڑا۔ اس لیے جب وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو انشاءاللہ ان کا پھر جینا مشکل ہو جائے گا، یا تو وہ اقلیت کے حدود کے اندر رہیں، نہ اللہ کی ذات کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی پاک فوج کے خلاف، اور پاکستان کے اندر جتنے مسلمان بھی ہیں ان کے خلاف جب یہ کوئی بات کریں گے تو ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ غلام احمد قادیانی علیہ لعنت ایک طائفہ کا بیٹا تھا اور برطانیہ کا ایک پالا ہوا پودا تھا، اس کو تو سمجھ نہیں رہی یہ بات کہ اگر بڑے سے بڑے کوئی خانقاہ کا سجادہ نشین یا بڑے سے بڑا کوئی عالم، خواہ وہ دیوبندی ہو، بریلوی اہل حدیث ہو، اسلام نہ اس کی کشف کا محتاج ہے، نہ اعلام کا محتاج ہے، نہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، بس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور اس کے چشمدید گواہ صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت ہے۔ ان کے فرمان علی شان کے مطابق تحفظ ناموس رسالت کا دفاع کرنا ہر مسلمان مرد، عورت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کا فرض بنتا ہے۔ لہٰذا جماعت احمدیہ قادیانی مرزائی اپنے حدود سے باہر نکل کر جب انہوں نے کھل کر اسلام کے خلاف، نبیوں کے خلاف باتیں کرنی شروع کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ مسلم کذاب کو قتل کیا، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، اور ان کی بیویوں کو جو کفریہ طاقتوں سے مل چکی تھی ان کو یرغمال بنا کر رکھا گیا تھا۔ لہٰذا اسلام کے سائے کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ اپنی خباستوں کو نہیں چھپا سکتے، اب ان کے ہر سوال کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس مشن کے لیے مسلمان کا بچہ ان کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ان کا جینا مشکل ہو جائے گا، یا نبی کے غلام اس دنیا میں رہیں گے یا نبی کی گستاخ اس دنیا میں رہیں گے۔ لا نبی آبادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، آخری نبی ہو تم، آخری رسول